حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج رات میں ہمارے علاقوں میں، اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں اور اتر پردیش سے باہر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کا اثر محسوس کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے. آگے ارشاد فرماتا ہے واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے. پھر ارشاد فرماتا ہے وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا. یعنی زلزلہ کی قوت، زلزلہ کی طاقت اور اس کا پاور ایسا ہے کہ جس زمین پر ہم آرام کرتے ہیں، جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ زمین یقیناً بہت ٹھوس ہے. اور سچ میں ٹھوس ہے، سچ میں بہت ہی پختہ ہے. لیکن رب کا جب حکم ہوتا ہے تو وہی زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال پھینکتی ہے. اور زمین کے اوپر جو عمارتیں بنی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پیڑ پودے ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، آدمی دیکھتا ہے کہ وہ پیڑ پودے بھی اس کے اثر سے ہلنے لگتے ہیں اور کبھی گر بھی جاتے ہیں. بہت سے مکانات بھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں اگر اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. کیا ہم نے تقریباً 1 سال کے آس پاس ہو رہا ہوگا، ترکیے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر رات میں تقریباً 3 یا 4 بجے کے آس پاس زلزلہ محسوس کیا گیا اور اتنا زبردست اس کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے جتنے مکانات اس کے زد میں آئے وہ سب مکمل طور پر گر گئے. مکمل طور پر وہ مکانات زمیندوز ہو گئے اور کافی جان و مال کا نقصان ہوا. اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اسی زلزلے کے تعلق سے کہ آخر یہ زلزلہ آتا کیوں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا، اس پر یعنی زمین پر کیا، اس کی گواہی دے گی. کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ، یعنی زمین گواہی دے گی اور کہے گی کہ مرد و عورت نے، انسانوں نے
فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ زمین بھی ہمارے اعمال کی گواہی دے گی۔ ہمارے اعمال اگر بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، عمل صالح ہوں گے، تو وہ زمین رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ ان کے اعمال اچھے ہیں، اور اس بنیاد پر اگر ہم اعمال اچھے کرنے لگیں، گناہوں سے بچنے لگیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے امتحان و آزمائش سے محفوظ فرما دے گا۔ لہذا جو گزشتہ رات ہم نے محسوس کیا، یقیناً اس کی رفتار بہت زیادہ نہیں تھی۔ بستر پر، بیڈ پر اس کا ہلکا اثر محسوس ہوا کہ نیچے سے کچھ حرکت آ رہی ہے، بیڈ ہلکا ہل رہا ہے، ایسا محسوس ہوا۔ لیکن اگر ہم رب کی ذات پر بھروسہ اور پختہ نہ کریں گے، رب کی ذات کو اور قریب سے نہیں سمجھیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ بھوکمپ، ارتھکوئک اور یہ زلزلے جو آتے ہیں، یہ سب خود سے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں خود سے نہیں آئے، ایک سلسلہ، ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں تشریف لائے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر ممکن چیز پر ہے، یہ زلزلہ بھی ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس پر ہے، تو اللہ کے حکم ہی سے زلزلہ آتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے طوفان آتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے بھوکمپ آتے ہیں، اللہ کے حکم سے ارتھکوئک جو ہم محسوس کر رہے ہیں یہ آتے ہیں۔ تو انسان رب کی ذات کو یہ نہ سمجھے کہ رب کی ذات معمولی ہے، نہیں، یہ انسان کی اپنی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، یقین سمجھیں رب کی ذات اتنی عظیم ہے، رب کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر کسی کو توکل کرنا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر رب کو راضی کرنے کا کام کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، تو یقیناً ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی ایسے زلزلوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جب ہم سے خوش ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوگا، تو یقیناً اپنے بندوں پر مزید رحم و کرم فرمائے گا، اور اپنے بندوں کے لیے تمام طریقے کی آسانیوں کو پیدا فرما دے گا، اور اپنے بندوں کو تمام طریقے کی سہولتوں کو عطا فرما دے گا۔ لہذا ہم جس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو ہم بستر پر نظر آتے ہیں، نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، دن میں جب ہم ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، تو ہم اپنے کاروبار اور اپنی مصروفیات کا حوالے دے کر ظہر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، عصر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، مغرب کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی عموماً یا تو ہم مصروفیت کا حوالہ دے کر ترک کر دیتے ہیں، یا یہ حوالہ دے کر کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، دن بھر ہم محنت و مشقت کر رہے تھے اور ہم تھکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، رب تبارک و تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ اے بندو نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو
اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرو۔ تو آپ ذرا غور کریں، رب کا فرمان ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے آپ کو، اور وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے، جس کا جو فکس ٹائم ہے اسی فکس ٹائم پر نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو جب جان بوجھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہم نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں تو یقین سمجھیں رب کا بے پناہ فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف یہ زلزلے کے ہلکے جھٹکے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ باخبر کرنا چاہتا ہے کہ اے بندو سنو کہ تم اگرچہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، لیکن میں اتنا رحیم و کریم ہوں، اتنا مہربان ہوں کہ اس کے باوجود بھی تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہوں، لہذا بندو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ اور میری بندگی کرو۔ یہی رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر کوئی جس پر بھی نماز فرض و عبادتیں فرض ہوں اگر کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے تمام طریقے کی آسانیاں پیدا فرما دے گا اور ایسے زلزلوں وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ مولا تبارک و تعالی پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو ایسے زلزلوں سے محفوظ فرمائے اور تمام طریقے کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔